الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں عید الاضحیٰ کا بیان کیا جائے گا۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا یہود مدینہ سال میں 2 دن بڑی خوشی اور مسرت کے مناتے ہیں اور انہیں عید کہتے ہیں، اور اس دن ہر ناجائز کام کو بھی جائز تصور کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے مسلمانوں کے لیے بھی 2 دن خوشی و مسرت کے مقرر فرمائے۔ ان میں سے ایک کو عید الفطر اور دوسرے کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، مگر ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان خوشی کے مواقع پر بھی گناہوں سے بچنے کی اور اللہ کی اطاعت و بندگی میں یہ دن گزارنے کی تلقین کی، اور یہود مدینہ کی طرح خوشی میں ہر ناجائز کام کو بھی کر گزرنے کی ممانعت فرمائی، اور ان دونوں خوشی کے تہواروں کو ایک دوسرے خاص غریب غربا کی مدد کا ذریعہ بنایا۔ اسی لیے عید الفطر میں فطرانے کی رقم اور عید الاضحیٰ میں گوشت کے ذریعے مسلمان اپنے غریب مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ اصل میں اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد کو تازہ کرتی ہے کہ اللہ کے خلیل نے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے لخت جگر کی گردن پر چھری رکھ دی، اور ایسا منظر چشم فلک نے آج تک نہ دیکھا تھا کہ کوئی خدا کی محبت میں اتنی بڑی قربانی پیش کر رہا ہو۔ اس کی مثال نہ پہلے کہیں تھی اور نہ تا قیامت آئندہ کہیں ملے گی۔ اللہ نے اپنے خلیل کی قربانی کو نہ صرف قبول کر لیا بلکہ اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر مینڈا ذبح کروا دیا اور اس عظیم قربانی کو رہتی دنیا تک کے لیے مثال بنا دیا، اور بحیثیت ملت ابراہیمی دنیا کا ہر مسلمان ہر سال جانوروں کی اللہ کی راہ میں قربانی پیش کر کے سنت ابراہیمی کو زندہ کر رہا ہے۔ اور قربانی کا یہ انوکھا قصہ کوئی قصہ کہانی نہیں بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ عز و جل نے خود قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ سورہ صافات آیت نمبر 104 اور 105۔ ترجمہ: اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم پرہیزگاروں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ایک منفرد اور بلند مقام کی حامل ہے۔ تاریخ عالم کے اوراق اس عظیم قربانی کی مثال دینے سے قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو عظیم قربانی قرار دیا کیونکہ اپنے لخت جگر کو اللہ کے لیے قربان کرنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں جو کہ رب کے مقرب بندے ہوتے ہیں، ورنہ اولاد، مال و دولت تو انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور وہ اپنے خالق حقیقی کو بھول کر گمراہیوں کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے خلیل کی اس قربانی کی عظمت اور قبولیت کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ اسے عبادت اور قرب الہی کا ذریعہ قرار دیا، اور رہتی دنیا تک اس کو باقی رہنے کے لیے ہر سال مسلمانوں پر لازمی قرار دے دیا۔ قربانی سے متعلق چند احادیث۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام سے بعض صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ان قربانیوں کی کیا حقیقت اور کیا تاریخ ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان قربانیوں میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ آپ نے فرمایا، قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن کوئی بھی نیک عمل اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گا۔ اور مزید حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قربانی بہت خوشی سے کریں۔
ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باوجود طاقت رکھنے کے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ قربانی کرنے کا بے حد اجر و ثواب ہے، اور قربانی نہ کرنا باوجود استطاعت کے کتنا برا فعل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو عیدگاہ نہ آنے کو کہا ہے۔ اس سے وہ لوگ درس حاصل کریں کہ جو جان بوجھ کر ہر سال قربانی نہیں کرتے، اسی طرح جو بھی قربانی کرے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس میں دکھاوٹ یا گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، سورہ حج آیت نمبر 37۔ ترجمہ: اللہ کو نہ خون کی ضرورت ہے نہ ہی گوشت کی، وہ تو تقوی دیکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ ہر سال جو لوگ لاکھوں کروڑوں جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے۔ البتہ قربانی کے اس عمل سے اللہ کو صرف تقوی و پرہیزگاری مطلوب ہے۔ جس کی قربانی میں اخلاص و تقوی شامل ہے، اس کی قربانی ہی اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ جس کی قربانی میں دکھاوٹ، ریاکاری، تکبر اور گوشت کھانے کی نیت شامل ہو جائے، وہ اللہ کے نزدیک مردود ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی قربانی کو مقبول بناتے ہیں یا مردود۔ قربانی ہر عاقل بالغ مرد و عورت صاحب استطاعت پر ہر سال میں ایک مرتبہ واجب ہے۔ کمانے والا ہر صاحب حیثیت ہر سال قربانی کرے گا۔ یہ نہ ہو کہ ہر سال قربانی تو ہو پر افراد بدلتے جائیں، یعنی اپنے بجائے اپنے بیوی بچوں یا دیگر رشتہ داروں کی طرف سے قربانی کرتا رہے۔ اگر ان کی طرف سے کرنا ہے تو اپنی قربانی کے ساتھ ان کی طرف سے بھی قربانی کرے۔ جیسے ایک گائے لے کر آ جائے اور اس میں اپنے اور اپنے سب بیوی بچوں کے حصے مقرر کر لے، لیکن اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو صرف اپنی طرف سے کرے، باقی گھر والے چونکہ صاحب حیثیت نہیں ہیں اس لیے ان کے لیے قربانی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرے، ایک خود رکھ لے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کو دے اور تیسرا حصہ غریب غربا میں تقسیم کرے۔ یہ نہ ہو کہ سارا کا سارا گوشت اپنے فریج اور ڈیپ فریزر میں بھر لے اور 6 ماہ تک اس کو کھاتا رہے۔ دین اسلام میں غریبوں کا بڑا خیال رکھا گیا ہے، کبھی انہیں زکوٰۃ و خیرات و فطرہ وغیرہ کے ذریعے نوازا جاتا ہے اور عید الاضحیٰ میں گوشت بانٹ کر انہیں خوش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اسی لیے ہر سال عید الاضحیٰ اور حج کے موقع پر کروڑوں جانوروں کو ذبح کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں یہ جانور ہر سال ذبح نہ ہوں تو ان کی تعداد بڑھتی جائے گی، حتیٰ کہ یہ انسانوں کے حصے کی بھی روزی کھا جائیں گے۔ اس کے علاوہ عید الاضحیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا مذکورہ واقعہ ہمیں صرف یہ درس نہیں دیتا کہ ہر سال جانوروں کی قربانی کر دی جائے، بلکہ یہ ہم سب میں جذبہ بیدار کرتا ہے کہ ہم بھی اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ پر قربان کر دیں۔ اگر یہ جذبہ جانوروں کی قربانی کے بعد ہم سب میں پیدا ہو گیا تو یقیناً ہماری قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی، ورنہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو خون کی ضرورت ہے نہ ہی گوشت کی ضرورت ہے۔ دعا ہے رب تعالیٰ ہر مسلمان میں جذبہ خلیلی پیدا فرمائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔